پیش خدمت ہے آج کی بات۔ مملکت خداداد پاکستان، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ ملک مذہب کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، جہاں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر مساوات پر مبنی فلاحی اور منصفانہ نظام حکومت قائم ہو سکے۔ یہ خیال ہے پاکستان کی تمام اسلام پسند یا اسلام کی نام لیوا مذہبی سیاسی پارٹیوں کا، جبکہ قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان محمد علی جناح نے قوم کے نام اپنے پہلے خطاب میں ایک ایسے پاکستانی سماج کا خاکہ پیش کیا تھا جس میں سماج کے تمام طبقات کے مابین بقائے باہم کا جذبہ پیدا ہو۔ سماج میں مذہب، ذات برادری، لسانی اور علاقائی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ رہے، لیکن سماج میں ایک طبقہ ایسا تھا جو کسی نہ کسی حالت میں حکومت پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ طبقہ تھا پاکستان میں اسلام کا نام لینے والوں کا۔ ان کے علاوہ اعتدال پسند اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سیاستداں بھی تھے۔ بائیں بازو یا ترقی پسندوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ملک میں ایک غیر جانبدار نظام حکومت قائم ہو، لیکن اس طبقے کی کوششیں دوسرے ملکوں کی طرح کامیاب نہیں رہیں۔ انہیں کمیونسٹ یا لادین قرار دے کر خاموش کیا جاتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جہاں ملک کا اعتدال پسند طبقہ حاشیے پر پہنچ گیا، وہیں مذہبی گروپوں کی حکومت اور انتظامیہ پر گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ پڑوسی ملک افغانستان میں روسی فوجوں کی آمد اور وہاں کی بادشاہت کے خاتمے یعنی شاہ ظاہر شاہ کی جلا وطنی کے بعد ملک میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اس نے نہ صرف مجاہدین پیدا کیے بلکہ سرحد پار سے دہشت گردی کا لامتناہی سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ نئی صورتحال میں پاکستان کے حکمرانوں نے دہشت گردی کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ ان کی یہ پالیسی افغانستان سے روسی فوج کے انخلا کے بعد بھی جاری رہی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف دہشت گردی اور عسکری تنظیمیں وجود میں آئیں بلکہ ان کے تربیتی کیمپ اور ٹھکانے بھی قائم ہو گئے۔ ان میں صرف افغان مجاہدین ہی شامل نہیں ہوئے بلکہ پاکستان کے مذہبی گروپوں نے بھی اپنے اپنے علیحدہ عسکری گروپ قائم کر لیے۔ حزب المجاہدین، لشکر جھنگوی، لشکر اسلامی، لشکر طیبہ، پاکستان تحریک طالبان، جماعت الاحرار اور جماعت الدعوہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آئیں۔ مذہبی انتہا پسند گروپوں کی حکومت پر گرفت کی اس سے بہتر مثال کیا ہوگی کہ خود پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI ان دہشت گردوں کو تربیت دیتی ہے اور انہیں فنڈ بھی مہیا کراتی ہے۔ حکومت پاکستان کو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، ان سرگرمیوں سے اپنی آنکھیں موندے رکھتی ہے۔ دہشت گردی اس دودھاری تلوار کی مانند ہوتی ہے جو اپنے اور پرائے میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ پاکستان میں ایک دور وہ بھی تھا جب مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے آپس میں ہی دست و گریباں تھے۔ مسجدوں میں خودکش حملے عام تھے۔ خودکش حملہ آوروں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی ہلاکت خودکشی نہیں بلکہ اسلام کی بالادستی قائم کرنے کی راہ میں قربانی ہوگی، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ بے گناہوں کا خون بہانے سے جنت ملتی ہے۔ یہ سراسر ہلاکت ہے۔ غلط نظریات اور پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان خود اپنے بنائے گئے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ یہ دہشت گرد وقتاً فوقتاً بے گناہوں کا خون بہاتے رہتے ہیں۔ ان کی کارروائیاں نہ صرف عالمی برادری میں پاکستان کو الگ تھلگ کر رہی ہیں بلکہ پاکستان کی معیشت بھی پوری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ دوسری جانب دہشت گردی کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کو اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جون 2020 تک کی مہلت دی ہے۔ دوسری صورت میں وہ اسے اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لے گا۔ ایسی حالت میں کوئی بھی ملک اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا اور نہ ہی پاکستان میں کسی قسم کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے کافی پریشان کن ہوگی۔ اس لیے اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہ ہو تو اسے اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا پورے طور پر صفایا کرنا ہوگا اور مذہبی انتہا پسندی پر روک لگانی ہوگی۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔